بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کو اس طرح واضح دیکھے گا جس طرح تم میں سے ہر ایک 14ویں رات میں چاند کو واضح طور پر دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے انسان، تجھے میرے متعلق کس چیز نے مغرور کر دیا تھا؟ تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اور تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نہیں، وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ قیامت کے دن کلام کریں گے۔ بندے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب اور ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تمہیں ایمان نہیں دیا تھا؟ مومن کہیں گے، جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہیں گے، جی ہاں۔ بندہ اپنی دائیں طرف، اپنی بائیں طرف اور اپنے سامنے جہنم ہی جہنم دیکھے گا۔ اس لیے چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم سے بچے، چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی بچے۔ اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کے ساتھ بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو قیامت کے دن اپنے قریب کریں گے، پھر اس پر اپنا دست شفقت رکھ کر اسے سب مخلوقات سے چھپا لیں گے، اور اسے اس پردے میں اس کا عمل نامہ دیں گے، اور فرمائیں گے، اپنا عمل نامہ پڑھ۔ جب وہ کسی نیک عمل کے بارے میں پڑھے گا تو اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا، اور اس کا دل مسرت سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو اس نیکی کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں یا اللہ، میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تیری طرف سے اس کو قبول کر لیا، تو بندہ سجدے میں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، اے ابن آدم، سر اٹھا اور اپنا عمل نامہ پڑھ۔ چنانچہ پھر وہ جب کسی گناہ کے بارے میں پڑھے گا تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا، اور اس سے اس کے دل کو گھبراہٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا اس کو تو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے تیرے لیے یہ گناہ معاف کیا۔ بس اسی طرح بندہ نیک عمل سے گزرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول کرتے رہیں گے، اور وہ سجدے میں گرتا رہے گا، اور گناہ کی معافی ہوتی رہے گی، اور وہ سجدہ کرتا رہے گا۔ مخلوقات اس کے سجود کو ہی دیکھے گی، حتیٰ کہ مخلوقات ایک دوسرے سے کہیں گے، مبارک ہو اس بندے کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کیا گزری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، کہ بندے کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے لوگوں سے پردہ میں لے لیں گے، اور اس کی نیکی کو دیکھ کر فرمائیں گے، میں نے اسے قبول کر لیا، اور جب گناہ دیکھیں گے تو فرمائیں گے، میں نے معاف کیا۔ تو اس وقت یہ بندہ نیکی اور گناہ دونوں پر سدھا ریز ہوتا رہے گا، اور لوگ کہیں گے، اس آدمی کو بشارت ہو جس نے کبھی گناہ کا کام ہی نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں کیا سنا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، مومن اپنے رب کے قریب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دست شفقت رکھیں گے، اور اسے فرمائیں گے، کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے دنیا میں ان گناہوں سے تمہاری پردہ پوشی کی، اور اب انہیں تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں والا عمل نامہ دے دیا جائے گا، اور کافروں اور منافقوں کی یہ حالت ہوگی کہ انہیں سب کے سامنے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا، سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان معاف ہونے والے گناہوں کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ وہ گناہ معاف ہوں گے جن کا انسان نے صرف ارادہ کیا ہوگا۔ اسی قول پر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابو جعفر النحاس وغیرہ نے آیت کی تفسیر ذکر کی ہے۔ مذکورہ تفسیر کے مطابق یہ آیت منسوخ نہیں ہے،
یہ وہ صغیرہ گناہ ہوں گے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ کبیرہ گناہ ہوں گے جو بندے اور اللہ کے درمیان تھے، بندوں کے درمیان نہ تھے۔ یہ وہ گناہ ہوں گے جن سے بندے نے توبہ کر لی تھی، جیسا کہ مذکورہ روایتوں میں ثابت ہوتا ہے۔ حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف تو فرما دیں گے، لیکن توبہ کے باوجود انہیں نامہ اعمال سے نہیں مٹاتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے جو عمل نامہ دیا جائے گا اس میں یہ گناہ مندرج ہوں گے۔ نیز اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اشعث بن سوار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے اس بندے کے متعلق بتائیں جو گناہ کرے پھر توبہ استغفار کر لے، کیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کو اس کے عمل نامے سے مٹا دیا جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، جب تک کہ قیامت کے دن اسے روک کر اس سے اس گناہ کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ تم میں سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین سے کیا فرمائے گا اور وہ سب سے پہلے کیا غرض کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے فرمائیں گے، کیا تمہیں میری ملاقات پسند تھی؟ وہ غرض کریں گے، جی ہاں اے ہمارے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں؟ تو وہ غرض کریں گے، ہمیں آپ کی رحمت اور آپ کی معافی کی امید تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہارے لیے میری رحمت لازم ہو چکی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی قیامت کے دن حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ اللہ کے پاس سے بخشا ہوا ہی لوٹے گا۔ حضرت آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر شخص اللہ تعالیٰ سے خلوت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا میں تیرے دل کو دیکھ نہیں رہا تھا جب تو نے اس سے ایسی خواہش جو تیرے لیے حلال نہیں تھی؟ اے میرے بندے، کیا تیری آنکھوں کو دیکھ نہیں رہا تھا جب تو نے ان سے ایسی چیزوں کی طرف دیکھا جو تیرے لیے حلال نہ تھیں؟ اے میرے بندے، کیا میں تیرے کانوں کو نہیں دیکھ رہا تھا جب تو اس سے ایسی چیزوں کو سننے کے لیے متوجہ ہوا جو تیرے لیے حلال نہیں تھیں؟ اے میرے بندے، کیا میں تیرے ہاتھوں کو نہیں دیکھ رہا تھا جب تو نے ان سے ایسی چیزوں کو پکڑا جو تیرے لیے حلال نہیں تھیں؟ اے میرے بندے، کیا میں تیرے قدموں کو نہیں دیکھ رہا تھا جب تو ان کے ساتھ ایسی چیزوں کی طرف چلا جو تیرے لیے حلال نہیں تھیں؟ تجھے مخلوقات سے تو حیا آتی تھی اور مجھے تو نے اور دیکھنے والوں سے کمتر جانا۔ وہ غرض کرے گا، یا اللہ آپ میرے لیے دوزخ کا حکم فرما دیں، یہ میرے لیے اس باز پرست سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، یہ تیرے اور میرے درمیان گفتگو تیری بخشش کا سبب ہے، میں نے اس کو کرامن کاتبین سے چھپا رکھا تھا، چلو میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کتاب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ۔ وہ دیہاتی کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حق کا مطالبہ نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ بات کریں گے اور نہ ہی ان کا تزکیہ کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ شخص جس کا پانی راستے میں بچ جائے اور وہ مسافر کو نہ دے، وہ آدمی جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس کا مقصد اس بیعت سے دنیا کا حصول تھا، اگر اس نے اس کا مقصد پورا کر دیا تو اس نے اپنی بیعت قائم رکھی، اور اگر کچھ نہ دیا تو بیعت پوری نہ کی۔ تیسرا وہ شخص جس نے اپنا سودا نماز عصر کے بعد بیچا اور اللہ کی قسم کھائی تاکہ اس کے بدلے میں وہ اپنی مرضی کی قیمت وصول کر سکے، اور گاہک نے اسے درست سمجھ لیا جبکہ اس سودے میں یہ بات نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کوئی بات کریں گے اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ
تیسرا نادار متکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بیٹے کے نسب کا انکار کیا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اسی کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محجوب رہیں گے اور اسے لوگوں کے سامنے بے عزت کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو لوگوں کی ذمہ داری سونپی گئی اور وہ کمزوروں اور حاجت مندوں سے دور رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے قیامت کے دن دور رہیں گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حساب کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کے اکرام کی خاطر بغیر ترجمان کے کلام فرمائیں گے اور کفار سے بات نہیں فرمائیں گے۔ مومنین سے انہیں الگ کرنے کے لیے ان کا حساب فرشتے لیں گے۔